اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر، صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 38ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ میں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پیچھے کیا۔ کچھ نام ہوتے ہیں کہ وہ صفت دوسروں میں پائی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وہ خاص ہو جاتی ہے، ان کے نام کے ساتھ مشہور ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسی کے نام کا جزو ہے۔ اب جیسے دیکھیے ابو بکر صدیق، اب یہ صدیق سارے صحابہ سچے ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا۔ عثمان غنی، بھائی غنی اور بھی ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے قلندر ہے نا، تو جب آپ قلندر بولیں گے تو قلندر نام لیتے ہی دو کے ساتھ بڑا مشہور ہوا، لال شہباز قلندر، بو علی شاہ قلندر، ایسے جیسے نام کا حصہ ہے۔ تو آج کی گفتگو حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر نعمانی سالاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سالار فخر الدین عراقی ہے۔ یہ جو فخر الدین عراقی ہے نا، دو قلندر گزرے ہیں، یہ دو نام ہیں تصوف کے اندر بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، وہ بھی قلندر تھے، بڑے مشہور ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فخر الدین عراقی جو داماد ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے، شاید ان کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ قلندر تھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ فخر الدین عراقی وہ اور ہیں۔ جو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں وہ سالار فخر الدین عراقی، ان کے نام کے ساتھ سالار لگتا ہے، اور یہ کرمان کے نواح میں پیدا ہوئے۔ یہ جو کرمان ہے نا، یہ ایران کے صوبہ کرمان کا ہی ایک شہر بھی ہے، صوبہ بھی ہے اور کرمان سٹی بھی ہے، کیپٹل بھی ہے۔ کرمان کے سید جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ میں کم ہی ملا ہوں کرمانیوں کو، لیکن ایک ہیں سید نوازش علی شاہ صاحب، پننوال شریف آستانہ لیا، بہت محبت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اور بہت نورانی چہرہ۔ ان سے شناسائی میری جو ہے وہ کوئی 20-25 سال کی سے شناسائی ہے، بہت محبت فرماتے ہیں۔ جب بھی کبھی پاکستان میں جاتا ہوں، زیادہ تر محرم میں تو میرا نام لکھ دیتے ہیں اپنے آستانے پہ جلسہ۔ اور یہاں بے نظیر بھی ایک دفعہ آئی، کرمان کے یہ سید، تو یہ اسی کرمان کے نواح میں رہتے تھے۔ ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ نوشیر وہاں عادل سے جا کے ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ 1225 عیسوی میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ تو جو بو علی شاہ قلندر کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا نام سیدہ حافظہ جمال بنت سید نعمت اللہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے والد گرامی یہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کی والدہ یہ سید زادی ہیں، یہ نعمت اللہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ پانی پت، پنجاب، انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہریانہ جو ہے وہاں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1209 ہے، 605 ہجری بنتی ہے، اور تاریخ وصال 1324 ہے، 724 ہجری بنتی ہے۔ تو گویا کہ ٹوٹل عمر جو ہے وہ آپ نے 115 سال گزاری، ماشاءاللہ۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے والد گرامی کا نام سالار فخر الدین عراقی۔ یہ عراقی، یہ سالار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ٹائٹل دیا گیا آپ کے خاندان کو۔ اصل میں تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو ان کے خاندان نے مل کر دفاع کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے حملہ کیا اور اپنے ولیج کو بچایا، تب سے لوگوں نے آپ کو ٹائٹل دے دیا سالار۔ تو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے آباء و اجداد کے نام کا حصہ یہ بن گیا سالار۔ سالار فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری حاصل کی، مروج علوم علماء بڑے لوگ حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد تصوف کی طرف حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بائعت کی، 14 سال تک ریاضتیں کرتے رہے، مجاہدہ کیا 14 سال تک۔ اس قدر تصوف میں ظاہری علم بھی تھا،
خاندان بھی آپ کا نوشیروان سے ملتا ہے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور امام اعظم نعمان بن ثابت کا آگے شجرہ نسب نوشیروان تک جاتا ہے۔ نوشیروان کا عدل پوری دنیا میں مشہور ہے، تاریخوں کے اندر بھرا پڑا ہے نوشیروان کا عدل۔ تو 14 سال آپ نے ریاضتیں اور مجاہدے کی، تو پیر نے ہی، حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی، مرشد نے ہی اپنی بہن کا رشتہ جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ بی بی حافظہ جمال یہ حضرت شاہ کی ہمشیرہ ہیں۔ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی طرف سے، ننہال کی طرف سے سید، اور ددحال آپ کا جو ہے وہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے ان کا شجرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ جب سالار فخر الدین عراقی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا نظام الدین۔ نظام الدین نام رکھا تو ماما نے ہی ان کو اپنی فرزندی میں لے لیا، ان کی تربیت کی، پڑھایا ان کو۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان کے اوپر یہ ہوا کہ جانوروں کی بیماریاں جو تھی ان کا علاج میں وہ بڑے ماہر تھے۔ نظام الدین جو بڑے بیٹے ہیں، بھائی ہیں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے، بھائی ہیں، بڑے بھائی، اور خاص طور پر گھوڑوں کی جو بیماری ہیں اور ان کا علاج جو ہے اس پہ بڑا کمال حاصل تھا۔ تو گویا کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر تھے جانوروں کے، اور اس دور کے اندر جو گھوڑا تھا وہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر گھوڑے کی تعریف کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، تعریف ہے نا۔ تو گھوڑا جو ہے یہ مجاہد کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ویسے بھی گھوڑا شان و شوکت کے لیے بھی، گھوڑا جو ہے وہ سواری کے لیے بھی، اور گھوڑا جو ہے وہ جہاد کے لیے بھی۔ تو گویا کہ جو اس کا مکینک ہوگا، جو اس کا ڈاکٹر ہوگا، بڑا امیر ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور یہی ہوا، جب آپ کی شہرت ہوئی کہ آپ گھوڑوں کی بیماریوں کا علاج جانتے ہیں، تو آپ کو فوراً شاہی آرمی کے اندر لے لیا گیا۔ شاہی آرمی میں جب آپ کو لے لیا گیا تو اب جہاں جہاں مجاہد جاتے یہ ساتھ جاتے۔ وہ لشکر جو ہے وہ سفر کرتا کرتا ہندوستان میں پہنچ گیا، اور آپ بھی ساتھ ہندوستان میں ہی آ گئے۔ اب یہ مجاہد واپس جائیں تو آپ گھر جائیں، والدہ والد سب بیچارے جو ہیں وہ اداس ہو گئے۔ تو والد نے ٹھان لی کہ اب بیٹا چونکہ ہندوستان ہے تو ہم بھی بیٹے کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ تو سالار فخر الدین عراقی اور بی بی سیدہ حافظہ جمال یہ دونوں جو ہیں وہاں سے روانہ ہوئے، پانی پت پہنچے۔ تب آپ کے بیٹے نظام الدین پانی پت میں تھے، یہاں فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور وہیں وہاں آپ تھے۔ اب وہاں جب آگے تو پانی پت کے اندر ہی آپ نے رہائش اختیار کر لی۔ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کے اندر 1209 میں جب قطب الدین ایبک دہلی کا حکمران تھا تو ابو علی شاہ قلندر کی ولادت ہوئی۔ اب یہاں ایک تسامو ہے، میں عرض کر جاؤں، ڈاکٹر صاحب ہیں بہت، منور حسین صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا انڈیا کے اندر، انڈیا کے، وہ کہنے لگے کہ سالار فخر الدین عراقی جو ہیں، ابو علی شاہ قلندر کے والد گرامی جو ہیں، یہ 1275 کے اندر ہندوستان آئے۔ اگر 1275 میں ان کے والد گرامی آئیں تو پھر اس حساب سے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 66 سال بنے گی جب وہ پانی پت میں آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر منور حسین آگے خود ہی لکھتے ہیں کہ 1209 میں ابو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے، تو 1275 میں ان کے ابا انڈیا میں آ رہے ہیں پانی پت میں، تو پھر ان کی عمر تو 66 سال ہوئی۔ تو جب ان کی عمر 66 سال ہے تو پھر آگے وہ واقع سب تمام واقعات مشکوک ہو جائیں گے کہ وہ قطب مینار میں وہاں پڑھنا، اس کے بعد 12 سال آپ نے قوت الاسلام میں پڑھانا، اس کے بعد 36 سال جو ہے وہ جو لوگ بیان کرتے ہیں 36 سال پانی کے اندر چلا، وہ سب واقعات کا کیا بنے گا؟ 66 سال میں تو آپ آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ اصل میں وہ یہ پروف کرنا چاہتے تھے کہ آپ آذربائیجان میں پیدا ہوئے، تو آذربائیجان میں آپ کی پیدائش ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 1275 میں ان کے والد گرامی کو لے آئے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں، امام احمد بن حنبل کی سیرت بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو بیان کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ تو ہے کہ ایک آدمی مدینہ میں پیدا ہوا اور ایک پاکستان میں پیدا ہوا، لیکن جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ کہیں بھی پیدا ہوں، وہ کہیں بھی پیدا ہو جائیں، ان کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، متبرک ہو جاتی ہے۔ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں 1209 میں ہی پیدا ہو۔ تو آپ کا جو شجرہ نسب ہے، ابو علی شاہ قلندر بن سالار فخر الدین عراقی بن سالار حسن بن سالار عزیز بن ابا بکر غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن دانک بن امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے آپ کا شجرہ نسب۔ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو نعمانی لگتا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نعمانی جو ہے لکھا ہوا ہے ان کی قبر مبارک کے اوپر جو ایسے باہر نا، تو نعمانی اس وجہ سے کہ آپ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے۔ تو سالاری کی بھی سمجھ آ گئی،
کہ سالار کعب لوگوں کو ٹائٹل دیا گیا. والدہ اور والد کی قبر پانی پت کے اندر ہے. پانی پت میں ہی آپ کے والد کی شہر کے شمال کی جانب جو ہے مختصر سا گنبد ہے, اس کے اندر وہ بھی لگا ہوا ہے, تختی بھی لگی ہوئی, آپ کی والدہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو دونوں کی قبور جو ہے وہ پانی پت کے اندر ہے. یہ تھی وہ سٹوری جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں کس طریقے سے ان کا ورود جو ہے, آمد جو ہے وہ ان کی ہوئی. بھول علی شاہ کی ولادت ہندوستان کے اندر ہوئی. دولت کی ریل پیل ہے. بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں بڑے عظیم, آرمی کے اندر اعلیٰ عہدے پر ہیں کہ آرمی کی سب سے اہم چیز جو گھوڑا ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے, گھوڑوں کے لیے. تو اس لیے دولت کا کوئی مسئلہ نہیں. علم, والد گرامی خود بہت بڑے عالم دین ہیں اور تصوف کے اندر ماہر ہیں, تو یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب آپ پیدا ہوئے تو فکر دامن گیر ہوئی کہ پڑھایا کہاں جائے بیٹے کو, کہاں تعلیم دلوائی جائے. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایران, عراق, افغانستان, خراسان, یہاں کے بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ دہلی آتے تھے. یہاں کے ان کے مدارس تھے, وہ پڑھاتے تھے. بڑے بڑے جید عالم مدرسے تھے, ان کے لوگ پڑھتے تھے. اسی طرح ایک مدرسہ تھا بام بہشت, ابتدائی تعلیم کے لیے اس کے اندر بھول علی شاہ قلندر کے والد گرامی نے ان کو داخل کروا دیا. یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ بام بہشت یہ اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے. بہشت با کے نیچے بھی زیر ہے, ہا کے نیچے بھی زیر ہے, بہشت ہے یہ لفظ. ہم اس کو بہشت پڑھتے ہیں, معلوم ہے کیوں, میں اغلاط نہیں نکالتا لیکن آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اڈاپٹ جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پروننس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہم سے بہشت بڑی مشکل سے پروننس ہوتا ہے. تو یہ خاص طور پہ جو پنجاب کے علاقے کے تو بہشت بول دیے تھے. تو بہشت کا معنی ہوتا ہے عیش و آرام کی جگہ. تو عیش و آرام کی جگہ کو بہشت کہتے تھے, اس لیے جنت کو بھی بہشت کہنے لگے کہ وہاں عیش و آرام ہوتا ہے. آپ سمجھئے, بام بہشت جو ہے یہ مدرسہ کا نام تھا. تو اس مدرسہ کے اندر علامہ سراج الدین, علامہ مولانا نجم الدین دمشقی, علامہ مولانا سید معین الدین عمرانی, علامہ مولانا رکن الدین جیسے جید علماء پڑھاتے تھے. تو بھول علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے ان سے پڑھا. پڑھنے کے بعد اسی مدرسہ کے اندر آپ پڑھانے لگے. اور اسی مدرسہ کے ساتھ ایک مسجد تھی قوت الاسلام. قوت الاسلام جو ہے یہ قطب الدین ایبک نے 1198 عیسوی کے اندر اس مسجد کی تعمیر کی تھی. اسی مسجد کے اندر آپ خطیب لگ گئے. تو آپ پڑھنے کے بعد اسی مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں, اور یہ بڑی بات ہوتی. اس لڑکے کی قابلیت, اسٹوڈنٹس کی قابلیت کی یہ دلیل ہے اسٹوڈنٹ کی کہ جو جس مدرسے سے پڑھا ہے اسی مدرسہ میں وہ پرنسپل لگ جائے, اسی مدرسہ کے اندر وہ پڑھانے لگ جائے, اسی مدرسہ کے اندر وہ استاد لگ جائے. یہ اس کی قابلیت کی دلیل ہوتی. تو آپ جب وہاں پڑھانے لگے تو قوت الاسلام میں واز کی, کہا گیا کہ یہ جو مسجد ہے یہ بہت بڑی مسجد ہے, اب تو صرف کھنڈر رہ گیا نا, اس مسجد کے اندر آپ پڑھاؤ. تو آپ 12 سال تک آپ نے اس مسجد میں قوت الاسلام کے اندر واز فرمایا. ایک دن آپ واز فرما رہے, واز کر ایک درویش کھڑا ہو گیا, دوران تقریر ہی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا شرف الدین جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے وہ کام بھول گیا, کب تک کیلو کال میں لگا رہے گا. یہ جملہ کہنا تھا. اب دیکھو لفظ ایک سے ہی ہوتے ہیں, کسی وقت آ کر وہ ایسا لگتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں, آدمی سب کو چھوڑ جاتا ہے. تو بھول علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ, شرف الدین آپ بس وہ جملہ لگنا تھا, سب کچھ چھوڑا. تو وہ جو قطب مینار ہے نا, یہ تب قطب مینار, قوت الاسلام مسجد, اس کے ساتھ بام بہشت, یہ سارا ایک مذہبی علاقہ سمجھ لیجیے. تو وہیں لوگ اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے. اعتکاف, آپ جا کر وہاں جا کے اعتکاف بیٹھ گئے. جب آپ اعتکاف بیٹھے تو قوت ابدالی کا منصب آپ کو مل گیا. آپ مفتی تھے, زبردست مدرس, زبردست آپ مقرر, لوگ دور دراز سے آپ کی تقریر کو سننے آیا کرتے تھے, بہترین رائٹر تھے آپ, بھول علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ایک دم سے اس چیز کی قوت ابدالی جب عطا فرما دی, منصب یہ دیا, تو جس کو بھی قوت ابدالی کا منصب ملتا ہے یہ یاد رکھیے اس پہ جذب طاری ہو جاتا ہے. تو جب آپ پہ جذب طاری ہو گیا تو آپ نے ساری کتابیں اٹھائیں اور کتابیں اٹھا کر دریا جمنا کے اندر جا کے آپ نے پھینک دی. جب آدمی پہ جذب طاری ہو جائے پھر وہ یہاں کے لا اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتے. وہ ساری کتابیں اٹھا کے جا کے دریا جمنا میں پھینک دی. اب دریا جمنا میں کتابیں پھینکی تو اس کے بعد اب آپ نے ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دی. یہ تھا شرف الدین تک. شرف الدین سے بھول علی شاہ قلندر کیسے بنے, اس کے لیے 2 روایات میں نے پڑھی ہیں, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. دونوں آپ خود فیصلہ پھر کر لیجئے.
پہلی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے خود یہ منصب مانگا. آپ جو ہیں وہ چلا کرنے لگے. اب یہ چلے کے اندر بہت سی روایت، میں چلے کی تعداد میں نہیں پڑھنا چاہتا. کسی نے 30 سال کہا، کسی نے 36 سال کہا، تو میں اکثر وہ چیز بیان کرتا ہوں جو عقل میں بھی آ جائے. تو 36 سال تک پانی کے اندر بیٹھے رہے ہیں آپ. بہرحال خیر جو بھی، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چلا جو ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے. 40 دن بعد سمجھ میں آتی ہے. آپ جب وہ چلا کر رہے ہیں پانی کے اندر، تو آپ کے جو پنڈلی ہیں، پاؤں ہیں، اس پہ اب چیزوں نے اثر کرنا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علی بنا دیجیے. آپ نے فرمایا علی تو نہیں بن سکتے، علی تو ایک ہی ہے. کہا یا رسول اللہ پھر بوئے علی بنا دیجیے. کہا جاؤ، قبول کیا. تو یہ بوئے علی، یہ بوئے علی کیا ہے؟ بو کا معنی یہ نہیں وہ جو بو آ رہی ہے، نہیں. بو وصف کو کہتے، بے اتنائی، دنیا سے بے اتنائی. کہا جاؤ، اور خاص دیوانہ علی کا. کہا جاؤ تمہیں بو علی بنایا. یہ ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ کرنال، یہ دریا جو ہے، کرنال سے جب دریا جمنا گزرتا ہے، تو دریا جمنا جو ہے یہ انڈیا سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہے. اس کو جمنا کہتے ہیں، جو پروناؤنس کرتے ہیں جیسے بھی. تو یہ جو جمنا ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے رواں، کیونکہ یہ چلتا ہے اس لیے اس کو جمنا کہا جاتا ہے. تو یہ جمنا جو ہے یہ کرنال سے گزرتا ہے. یہ کرنال ملک ہندوستان کی اسٹیٹ ہریانہ کا ضلع ہے. تقریباً 2013 میں 16 لاکھ کی آبادی تھی. تو دریا جمنا پانی پت، کرنال اور سونی پت، اب دیکھو نا ایک دریا ہے وہ جن جگہوں سے گزرتا جاتا ہے. تو یہ جب وہاں سے گزر رہا ہے تو آپ کرنال وہاں کھڑے ہو کر چلا کاٹنے لگے. چلا جب کاٹ رہے ہیں تو آواز آئی کہ چلے جاؤ، مکمل ہوا تمہارا چلا. تو جب آواز ایسی آئے کہ جو عام آدمی کی نہیں ہے تو شوق ہوتا ہے کہ کچھ اور ابھی ملے گا. جب آواز آئی کہ چلے جاؤ، آپ رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے آپ کو دریا کے یوں کنارے کے اوپر ڈال دیا. ڈالنے کے بعد انہوں نے توجہ فرمائی، آپ کو جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ سکھائے. وہ کلمات سیکھ لے آپ نے. تو معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اٹھا کر ان کو دریا کے کنارے پہ ڈالا تھا وہ مولا علی شیر خدا تھے. تو اس دن سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے کنارے پہ ڈالا. اس دن سے بو علی مشہور ہو گیا، بو علی. تو جب کوئی کسی آدمی کا ٹائٹل مشہور ہوتا ہے نا، تو یہ ذرا یاد رکھیے گا، یہ خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش، یہ ٹائٹل ایسے مشہور نہیں ہو جاتے. آپ سمجھتے ہو کہ ٹی وی کا استعمال کیا گیا، میڈیا کا استعمال کیا گیا. نہیں، یہ ٹائٹل ایسے مشہور نہیں ہوتے. تو کیسے ہوتے ہیں؟ اوپر سے پہلے خدا بلاتا ہے تو پھر خدا ہی پکارتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ ٹائٹل اس کو دیا، بندو یہ ٹائٹل اس کو دیا. تو وہ سب سے پہلے زمین کے اوپر، آسمانوں پہ تو آپ نے حدیث سنی ہوگی، زمین پر وہ سب سے پہلے اولیاء کی زبان سے ادا ہوتا ہے. تو اولیاء جب ادا کرتے ہیں تو پھر آگے وہ مشہور ہو جاتا. تو بوئے علی اس دن سے مشہور ہو گیا. دونوں روایات سن لی آپ نے کہ شرف الدین سے بوئے علی کیسے بن گئے. اور جب مولا علی شیر، اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی کلندر ہوتے ہیں نا، ان کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے مولا علی شیر خدا سے. یہ فیض لیتے ہی مولا علی شیر خدا سے، یہ بات یاد رکھیے. تو جب مولا علی شیر خدا نے آپ کو فیض دیا تو پھر آپ نے یہ کہا حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کہ سگے پائے شیر یزدانم. بڑا خوبصورت جملہ ہے. میں آخری کا ترجمہ کروں. پیشوا کہتے میں اس لیے رندوں کا پیشوا ہوں کہ میں اللہ کے شیر کے پیروں کے پاس بیٹھنے والا ہوں. شیر یزدانم مولا علی شیر خدا. تو اللہ، کچھ لوگوں نے کوئے بھی لکھا ہے، میں ان کے اللہ تعالیٰ کا اسد اللہ الغالب علی شبن ابی طالب، میں ان کے پاؤں کے پاس بیٹھنے والا ہوں، اس لیے میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں. تو آپ کا سلسلہ جو ہے اس لحاظ سے سلسلہ اویسیہ ہے. اس لحاظ سے سلسلہ اویسیہ ہے. تو سلسلہ اویسیہ کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ اویسیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے فیض حاصل کریں بنا اس سے ظاہری طور پر ملے. اب وہ آپ کے دور میں موجود تھا یا آپ کے دور میں موجود نہیں تھا، وہ آپ کے دور سے پہلے گزر گیا تھا.
تو یہ دونوں ہیں کہ آپ فیض حاصل کرتے ہیں، وہ اس دور میں موجود ہو یا اس کی مثال. اس کو اویسیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا لیکن کبھی ملاقات نہیں کی. گئے تھے ایک دفعہ ملنے کے لیے لیکن واپس آگے حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو اویس قرنی اس لیے حضور ظاہری طور پر موجود تھے، یہ بھی ظاہری طور پر موجود تھے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی ظاہری طور پر. روحانی طور پر ملاقات رہتی تھی. ایون کہ بال کتنے وائٹ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا. بات سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے ظاہری طور پر ملاپ کیے بغیر فیض کو لے لینا، اسے کہتے ہیں اویسیہ سلسلہ. تو ان کا ظاہری طور پر تو یہ روحانی ملاقات ہو رہی ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو بھی فیض لے گا وہ سلسلہ اویسیہ ہے. اس لحاظ سے ان کو سلسلہ اویسیہ بھی کہا جاتا ہے. ان کا سلسلہ جو ہے وہ اویسیہ ہے. بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی ملاقات، یہ ملاقات بیان کی جاتی ہے. میں ان کے سلسلے کے اندر بیان کر چکا ہوں. دیکھیے میں جو گفتگو کرتا ہوں نا وہ کسی دلیل کے اوپر کرتا ہوں. زیادہ تر وہ میں دیکھتا ہوں کہ کس سن سے یہ گزرے، کون سے سال کون سا تھا، تو اس لحاظ سے میری گفتگو ہوتی ہے. ابھی میرے لحاظ کے مطابق بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے 32 سال چھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 1209 عیسوی میں پیدا ہوئے. یہ لال شہباز قلندر سے 32 سال بعد پیدا ہوئے. اور جب سہون شریف کے اندر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو رہے تھے تو اس وقت یہ بام بہشت کے اندر پڑھ رہے تھے. آپ کی عمر 17 سال تھی. یہ بات یاد رکھیے. جب وہ اعلیٰ مقامات کے اوپر تھے تو تب یہ اس وقت پڑھ رہے تھے. تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو سکتا ہے، ملاقات ہوئی، میں ملاقات سے انکار نہیں کرتا. لیکن وہ جو دیو مالائی قصے بیان کیے گے نا، آپس میں دونوں کی لڑائی ہوئی، پھر لال شہباز قلندر وہاں گئے، بو علی شاہ قلندر نے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ. یہ دیو مالائی قصے جو ہے نا، ایسی کرامتیں کبھی نہ بیان کرو جس سے ولی کی تضحیق ہوتی ہو یا حقارت کا پہلو نظر آنا. یہ بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں اولیاء کرام. ہاں ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن ایسی جو قصے بیان کیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ عمر کا یہ تفاوت ہے، فرق ہے. تو میں ایک عرض کرتا جاؤں یہاں. میں نے جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان کیا تو مجھے انڈیا سے ایک صاحب کی میسج، وہ جو تقریر ہوتی ہیں اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سہرا وردی تھے. میں نے بھی پڑھا ہے، یہ میں نے بھی پڑھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جو میرے دوست انڈیا سے جو سن رہے ہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جو ریسرچ کرتا ہوں کم از کم میں 10 کتابیں پڑھتا ہوں. یہ شروع سے بچپن سے میری ایک ٹاپک کے اوپر کم از کم 10 کتابیں میں ضرور پڑھتا ہوں. 10 پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آگے کہ اب اس میں سے کیا کرنا ہے. تو دیکھیے کہ میں جو بیان کرتا ہوں میں اپنے سورسز کو استعمال کر کے پھر نتیجہ نکالتا ہوں. تو وہ جو نتیجہ ہوگا وہ میرے سورسز کے ذریعے سے ہوگا. آپ کے پیر و مرشد نے جو بتایا وہ مجھ سے زیادہ صحیح ہے آپ کے لیے. کیوں؟ آپ کے پیر و مرشد نے بتایا. تو اس کا مطلب میں کسی پہ حکم نہیں لگا رہا، میں ایک ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے اور ریسرچ صحیح بھی ہو سکتی ہے. آپ کا اگر مائنڈ قبول کرے تو ٹھیک ہے. تو آپ کے سورسز آپ کے پیر صاحب ہیں، میرے سورسز میری بکس ہیں، تو میں آپ پر لاگو نہیں کرتا. اور یقیناً پیر صاحب جو ہیں وہ زیادہ سکا ہوتے ہیں. تو آپ اس لیے جو انہوں نے کہا آپ کے لیے وہی معتبر اور وہی مضبوط ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور جو میل آئی وہ ٹامل سے، غالباً میں سمجھ نہیں پایا عبارت کو، لیکن مجھے ایسا ٹامل سے انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگوں کو جو ہے وہ بیان کیا جائے. بات بجا ہے آپ کی. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سب بزرگوں کو بیان کریں، کرتے چلے جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک چنا جاتا ہے لوکل ریڈیو پہ چلتا ہے، لوکل ٹی وی پہ بھی چلتا ہے، لوکل جو ہے وہ لوگ بھی سنتے ہیں سیریز بنا کر، اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی سنا جاتا ہے. تو وہ پھر ہم ایک ٹاپک چنتے ہیں، پھر جو باری آتی جاتی ہے پھر ہم انشاءاللہ الرحمن ضرور جو ہے اسے بھی بیان کریں گے. بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت سید شمس الدین ترک قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے بارے میں بھی جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی ملاقات اور وہ جو بیان کیا گیا کتابوں والوں نے وہ بزرگوں کے شجان شان نہیں لگتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ، نہ ایسا نہیں ہوگا. سید شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ قلندر ہیں، یہ سید ہیں وہ. اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کی اولاد میں سے. تو امام اعظم سیدوں کی عزت کرنے والے، اب ان کی نسل سے جو ہوگا وہ سیدوں کی عزت کرے گا. امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو جو کوڑے لگوائے گئے ہیں نا، آپ تو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے قاضی کی سیٹ نہیں قبول کی تھی، قضا کی. نہیں، یہ نہیں ہے، قضا کی سیٹ کا مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کی طرفداری کرتے تھے. ہاں یہ یاد رکھیے گا، آپ سیدوں کو مولا علی کے بچوں کی طرفداری کرتے تھے.
اس طرفداری، اصل بات یہ تھی، اس طرفداری کی پاداش میں آپ کو کوڑے مارے گئے. آپ حضرت امام جعفر صادق کے دیوانے تھے. آپ امام باقر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. تو آپ سید زادوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے. ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا یہ آپ توقع کرو گے کہ ایک سید زادہ سید شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں آئے ہیں اور وہ ان کو جگہ نہیں دیں گے؟ نہیں، امام اعظم کا بچہ ہے، ان کی نسل سے ہے، یہ سید زادے کو جگہ دے گا. سید زادہ مسافر ہے، مسافر کی عزت کرنی ہے. ابو علی شاہ قلندر پانی پت کے رہنے والے ہیں، وہ مسافر کی عزت اور تعظیم کریں گے. اور سید زادے ہیں، اور سید زادہ کسی کو بھگاتا نہیں ہے. سید تو اپنے گھر میں سب کو پناہ دیتے ہیں. اس لیے وہ دیو مالائی کسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سید شمس الدین ترک رحمۃ اللہ کی عزت کرتے، تعظیم کرتے، اور وہ ان کا خیال رکھتے. اور یہی سلسلہ ان کے مریدوں میں بھی آگے چلا. ان کے ایک بہت بڑے مشہور مرید ہیں سید شمس الدین ترک قلندر رحمۃ اللہ کے شیخ جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو کبیر الاولیاء کے نام سے مشہور ہوئے. بات انہوں نے کی سید شمس الدین ترک قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سے بھی فیض لیا، اور بعد میں انہوں نے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض لیا. تو وہ بڑے بڑے مریدین جو ہیں وہ تو آپس میں عزت کر رہے ہیں، اور بعد میں لکھنے والوں نے لکھ دیا سید شمس الدین نے ان کو بھگا دیا. کیسی بات ہو؟ جس کا اپنا شہر ہے، اپنا ملک ہے، اس کو اپنے ملک سے بھگا دیں گے، اپنے شہر سے بھگا دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ سید زادے ہیں اور یہ سیدوں کی تعظیم کر رہے ہیں. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات. امیر خسرو جو ہیں، ابو علی شاہ قلندر کے مریدین کے اندر بڑے بڑے لوگ شامل تھے. بادشاہ جو ہیں آپ کے مریدوں میں شامل، سلطان جلال الدین خلجی، سلطان علاء الدین خلجی جیسے لوگ شامل ہیں. اقتباس الانوار سے ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں. سلطان علاء الدین نے یہ چاہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں نظر کروں، لیکن وہ بادشاہ ڈرا کرتے تھے، قلندروں سے، اولیاء کرام سے ڈرتے تھے کہ میں نظر کروں تو کہیں انکار نہ ہو جائے، یہ نظر کیسے پیش کروں؟ تو کسی نے کہا امیر خسرو کو لو، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں خواہش کا اظہار کرو، وہاں سے پوری ہو جائے گی. اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم امیر خسرو سے کہتے ہیں. امیر خسرو، یہ خسرو جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی شہنشاہ ہوتا ہے، خسرو. تو یہ خسرو جو تھے 1253 میں یہ پیدا ہوئے ہیں. یہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے 44 سال چھوٹے ہیں، 44 سال بعد پیدا ہوئے، مگر فوت جلدی ہو گئے. 1325 ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال بعد ان کا وصال جو ہے وہ 1324 میں ہوا. امیر خسرو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا سلام لے کر اور علاء الدین کا نظر لے کر اب روانہ ہوئے پانی پت کی طرف. وہاں پہنچے. وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں اندر خبر دی گئی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، سلام عرض کرنے آئے ہیں. کہا ٹھیک ہے، باریابی پہنچا، لایا جائے. امیر خسرو اندر گئے. امیر خسرو کو جانے سے پہلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خاص چیز سکھائی تھی. کہا سنو، تم جب جا رہے ہو تو مکمل عاجزی کا اظہار کرنا، اعتراض نہ کرنا. یہ بڑا یہ اعتراض نہ کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا اور ادب سے رہنا. تو جب آپ کو اطلاع دی گئی، آپ اندر پہنچے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ امیر خسرو کیسے مشہور ہو گئے اتنی چھوٹی سی عمر میں؟ ہاں، چڑھتی جوانی تھی، خلقت آپ کی دیوانی تھی، طبیعت میں تو ٹھہراؤ تھا اور کلام میں روانی تھی. کلام آپ کا دور دور تک مشہور تھا. اندر جب پہنچے تو وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے، یہ پہلی گو خسرو تم ہی ہو؟ عرض کی حضور مجھے کہتے. قدم بوسی کی، سلام لیا، بیٹھو تو کچھ کلام سناؤ پھر اپنا. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کلام شروع کیا. ایک گوئی ہیچ مشکل چوں فراق یار نیست، گر امید وصل باشد ہم چنا دشوار نیست. کلام پھر چل پڑا. تو جب اور سنایا تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی. ابو علی شاہ قلندر نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی. کہنے لگے خوش رہو گے، خوش جاؤ گے، چلو اب ہمارا کلام سنو. پھر ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کو کے سامنے اپنا کلام پڑھا. جب کلام پڑھا تو قلندر کے کلام میں کیا گہرائی اور گہرائی ہوگی. امیر خسرو رونے لگے، رو رہے ہیں. تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے ایک جملہ پوچھا. کہنے لگے کچھ سمجھ آیا ہے تو رو رہے ہو یا کچھ نہیں سمجھ آیا تو رو رہے ہو؟ تو ایک بات یاد کرو، جب بڑوں کے پاس بیٹھے ہو تو بس نہیں آ جائیں. تو امیر خسرو نے کہا حضور یہی تو رونا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا. ہائے ہائے، مسکرا پڑے. کہنے لگے تیرا کلام پسند آیا، تیرا کلام پسند آیا. بس جب دیکھا ابو علی شاہ قلندر خوش ہوئے تو کہا حضور یہ نظر ہے ان کی طرف سے بھی، اور میرے پیر نے بھی سلام بھیجا. قبول کیا اور کہا خدام سے یہ کہا کہ 3 دن امیر خسرو کی ضیافت کی جائے. 3 دن کے بعد جب روانہ ہونے لگے، اور مہمان 3 دن ہی ہوتا، حضور نے فرمایا
3 دن تک آدمی جو ہے وہ مہمان ہے، 3 دن تک. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کی خدمت کرو یا نہ کرو. 3 دن تک آدمی مہمان رہتا ہے. 3 دن کی ضیافت ہوئی تو اب جب جانے لگے واپس تو آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سلام اور نظر اپنی طرف سے بھیجی اور علاء الدین کے لیے ایک رکا لکھا. رکا جو تھا علاء خلج، دہلی کا کوتوال، وہ لکھتے ہو کہنے لگے علاء خلجی کو یاد رکھنا چاہیے کہ بندگان خدا تعالیٰ کی خدمت کیا کرے. دہلی کا کوتوال کیا کہ پکار. اب یہ رکا جب پہنچا علاء الدین خلجی نے پڑھا. اب ساتھ آپ کو پتا بڑے دیوانے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیے جی یہ کلندر ہیں، آپ بادشاہ کے شیان شان کوئی لفظ ہی نہیں، علاء خلج نام بھی پورا نہیں لکھا اور دہلی کا کوتوال کیا کہ پکار دیا. آفرین ان بادشاہوں کے اوپر بھی کیا ولیوں کے مقام کو سمجھتے تھے. جب تک ولیوں کی عزت ہوتی رہی مسلمانوں کی حکومت قائم رہی. اور جا کے تاریخ پڑھ لیجئے، جب سے ولیوں کی توہین شروع ہوئی مسلمانوں کو زوال آنے لگا. تو بادشاہ پہ بھی آفرین کہنے لگا تم کیا بات کر رہے ہو، میں تو بڑا خوش ہوں. یہ ان کی مجھ پر 1000 مہربانی کہ میرے لیے لوگوں کی نگہبانی کی خدمت کو روا رکھا. 1000 مہربانی. کلندر جو ہے یہی تو کلندر ہوتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. یہی تو کلندر ہوتا ہے. میں نے کلندر کی تعریف کی تھی، لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ، کہ وہ مجرد زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. یہ تعریف تو ہے، جامع معنی نہیں ہے، کیونکہ کچھ کلندر ایسے ہیں کہ انہوں نے مجرد زندگی نہیں گزاری. تو کلندر جو ہے یہ صحیح ہے کہ کلندر کا علم جو ہے وہ صحو ہے. صحو کیا؟ کلندر سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف ذات حق کو یاد رکھتا ہے. اب جس کے سامنے جیسا جو صورتحال ہوئی ویسی اس نے بیان کی. اب کسی نے کہا جی یوسف کلندر سے کلندر نکلا، کسی نے کہا نہیں جی محمد کلندر سے کلندر نکلا. بہرحال بہت سے بزرگ ہیں کہ جن کا مشرب کلندر ہی رہا، کلندریہ مشرب رہا، جیسے شمس الدین تبریزی ہیں، حافظ شرازی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گفتگو کی ہے. وہ کہنے لگے کہ دہلی کے اندر جو سب سے پہلے کلندریہ مشرب ہے یہ شاہ خضر رومی کی وجہ سے مشہور ہوا ہے. یہ شاہ خضر رومی جو ہیں یہ روم سے آئے کلندری لباس میں، دہلی آ کر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بایعت کی، ان سے فیض لیا، کلندری لباس نہیں چھوڑا. پھر جونپور چلے گئے، جونپور سے وہاں جا کر شاہ نجم الدین جو ہیں، شاہ نجم الدین کلندر کو فیض دیا، ان کو فیض دے کے یہ روم واپس چلے گئے. وہاں سے پھر یہ کلندریہ سلسلہ شروع ہوا. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اسی طرح آپ جائیے شیخ علی احمد صابر یا کلیر شریف والے کلندر، شیخ شمس الدین ترک کلندر، میر سید محمد گیسو دراز کلندر. گیسو دراز کا تو ایک فرمان بھی ہے، زمین و آسمان ہر دو شریفند کلندر درئیں ہر دو مکان نیست. میر سید مکی نے یہ کہا اندر راہ عشق سرسری نہ تواں رفت، بے دیدہ راہ کلندری نہ تواں رفت. شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کلندریہ میں یہ کہا کہ صوفی، یہ بڑا زبردست انہوں نے جملہ کہا اور واقعی برحق ہے. یہ میں کہا صوفی جب انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو کلندر ہو جاتا ہے. جب تصوف میں آدمی جاتا ہے تو جب انتہا پہ پہنچے وہ کلندر ہو جاتا ہے، جذب کی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی. بولی شاہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی. آپ کا ایک دیوان میں دیکھ رہا تھا، 88 غزلیں ہیں اس کے اندر فارسی زبان میں، تو دیوان بھی ہے، دیوان بولی شاہ. آپ کی جو کتاب ہے حکم نامہ شرف الدین، اور بھی کتابیں ہیں آپ کی، کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی. ایک کتاب آپ کی ہے وہ آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنے مریدین کو لکھا. مریدین یہ بھی اکثر ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے. مریدین مینز 2 مرید ہوتا ہے، مریدین وہ لفظ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے مریدین کو لکھا، اختیار الدین مبارک خان اور شیخ احمد، یہ 2 مریدین کو، یہ ان کا مجموعہ جو ہے. آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں. ایک کرامت آپ کو بتا دوں. ایک دن آپ پانی پت کے بازار میں کھڑے ہیں تو ایک لڑکا جس نے منہ کو چھپایا ہوا ہے تو آپ اس کو بلاتے ہیں، او امر سنگھ ادھر آ. لڑکے نے منہ کو چھپایا، کہتے مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، یہ کس نے آواز دی ہے. اب وہ آواز کی سمت کو دیکھنے لگا تو یوں جب اس نے آنکھیں اٹھا کے یوں پھیری تو پھر آواز آئی، امر سنگھ ادھر آؤ. تو دیکھا ایک بابا بلا رہے، کلندر بلا رہے ہیں. بس گئے، پاس جب پہنچے کہنے لگا بابا تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہا تم اپنا نام کی بات کرا، میں تو تیرے آباء و اجداد کو جانتا ہوں، میں تو تیرے پورے آباء و اجداد کو جانتا ہوں. یہ جتنی زمینیں ہیں یہ تیرے آباء و اجداد ہی کی تو ہیں. خلجیوں سے جب جنگ ہوئی تھی تو تیرے آباء و اجداد مارے گئے، یہ ساری زمینیں تمہاری ہیں
اور آج تو یہاں زمینوں کے سلسلے میں ہی آیا ہے. سن, جب آبا و اجداد مارے گئے ایک عورت بچی, عورت ماں بننے والی تھی, وہ یہاں سے بھاگ کے سہارنپور چلی گئی. سہارنپور جا کر اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ تو ہے. ہوئے 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 لڑکا پریشان. ہاں فرمان لگے چھوڑ اس کو, تو جانتا میں نے تجھے آواز کیوں دی؟ میں نے تجھے آواز اس لیے دی, تیرے اندر مجھے سچ کی بو آتی ہے. پڑھ کلمہ. کلمہ پڑھتا ہے؟ تھوڑی دیر رک کے رہنے لگا, بابا بات تو تیری سچی ہے, کلمہ پڑھ لوں, پر پتہ کیا ہے, میری ماں ہے نا, انہوں نے مجھے بڑی مشکلوں سے پالا ہے. اگر اجازت دے بابا تو میں ماں سے پوچھ لوں. وہ میں چل جا ماں سے پوچھو. لو, لڑکا امر سنگھ وہاں سے دوڑا گیا سہارنپور تک. رستے میں رکا نہیں ہے, دوڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رکا نہیں رستے میں, کہ میں ماں سے جا کے پوچھوں. جو ہی اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا اور دروازے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک بابا کھڑا ہے اور ماں اسے جو ہے وہ کچھ چیز دے رہی ہے. بابا کو دیکھ کے امر سنگھ پریشان رہ گیا. وہ بابا بولی شاہ قلندری تھے, اس سے پہلے اس کے دروازے پہ پہنچے ہوئے. جاتے ہی بابا کے قدموں پہ گر گئے, ہاتھ چوم لے. ماں پوچھنے لگی کیا ماجرا ہوا؟ تو بیٹے نے جب ساری باتیں بتائیں تو بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو امر سنگھ اندر لے گیا. گھر میں جب لے کر گئے تو اس وقت گھر میں بیٹھ کے بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ ماں نے کہا بیٹے جو بابا کہتے ہیں مان, کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعد میں آپ نے اس کی زمینیں ساری دلوا دی تھی. یہ بولی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے. بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے یہ پانی پت, دہلی ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر اگر آپ جائیں گے, 90 کلومیٹر ہے پانی پت آپ کا مزار شریف. 1324 میں آپ کا وصال ہوا. روزہ آپ کا غیاث الدین نے تعمیر کروایا. اورنگزیب عالمگیر نے بھی کچھ حصہ لیا. مسجد اور برآمدہ محبت خان نے تعمیر کروایا. یہ جہانگیر کی فوج میں جرنیل تھا. اس قلندر کے مزار پر جمعرات کے اندر میلہ لگتا ہے. ہر جمعرات سکھ آتے ہیں, عیسائی آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, مسلمان آتے ہیں, سب آتے ہیں. لیکن اصل عرس ان کا 9 شوال سے 12 شوال تک ہوتا ہے. کچھ نے ربیع الاول بھی لکھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. 9 شوال سے 12 شوال تک لگتا ہے سالانہ عرس. پانی پت انڈیا, پنجاب, ہریانہ. تو عرس کے علاوہ اگر آپ لوگ جانا چاہو تو پھر اکتوبر اور نومبر کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے. آپ لوگ جائیے. میں نے تو کوشش کی ہے, 2 دفعہ پاسپورٹ دیا, حالانکہ امریکن پاسپورٹ تھا, مجھے ویزا انڈیا والوں نے نہیں دیا. آئی ڈونٹ نو وائی. میں تو نہیں گیا. تو میں نے پھر پوچھا, میرے ایک دوست ہیں پیر یاسر صاحب, وہ وہاں گئے. میں نے ان سے کچھ بات بتائی ہے تو انہوں نے مجھے 2 باتیں بتائیں, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. کہنے لگے کہ جو ہی دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے میں داخل ہوتے ہی داہنی طرف ایک کنواں ہے, اس کنویں کو اب بند کر دیا گیا ہے. تو سجادہ نشین نے مجھے یہ بتایا کہ جو آدمی اس کنویں سے پانی پی لیتا تھا اس کا پانی بہت نیچے تھا. کچھ کنویں ہوتے ہیں کہ ان کا پانی اوپر ہوتا بہت نیچے, کہ جو اس سے پانی نکال کے پی لیتا تھا اس میں بھی جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. یہ کنواں بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. پھر فرمان لگے کہ سرنگ ہے وہ بند ہو گئی. وہ سرنگ بالکل آپ کے قبر مبارک کی طرف جو ہے وہ کھلتی تھی. تو پانی دریا جمنا جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں سے پانی آتا تھا, جمعرات کے جمعرات کہتے ہیں, پانی آتا تھا اور وہ پانی اتنے زور سے آتا تھا کہ ایک دم سے جیسے پائپ کے ذریعے سے پریشر ڈالا جاتا ہے چیز کو دھونے کے لیے, قبر مبارک یوں دھل جاتی. اس کے بعد وہ پانی خود بخود واپس چلا جاتا. اب وہ جو ہے سرنگ بند ہو گئی. میں تو بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے بارے میں فاتحہ پڑھ چکا. ان کی فاتحہ ایک خاص میں نے پڑھی ہے. وہ فاتحہ کیا ہے کہ گوشت کی یخنی نکال کے اور دہی کی لسی بنا کے اور پتلی روٹی اس کو سامنے رکھیے اور فاتحہ پڑھیے. فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ الحمد شریف 3 بار, کل شریف کم از کم, ویسے تو آپ جو مرضی پڑھیے. فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ کی یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیتا ہوں, اور یہ کھانا آپ کسی غریب کو دے دیں, وہ یخنی پیے گا, کھائے گا. اور بولی شاہ قلندر اس میں سے کوئی چیز نہیں لیں گے, وہ غریب ہی کھائے گا, لیکن اللہ خوش ہوگا, بزرگ بھی خوش ہوں گے کہ انہوں نے میرے نام کے اوپر دیا. اور وہ ثواب جو ہے وہ بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا. امید ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.